بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاکھوں کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل پاک پر۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام نوید عباس ہے اور آپ ہیں ڈاکٹر نوید فرور پنڈی کے ساتھ۔ ناظرین، میرے اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنے کا بہت شکریہ۔ بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کیجیے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ ناظرین، منڈی کے حوالے سے جو ہماری انفارمیٹیو سیریز چل رہی ہے، اس میں آج کے جو ولاگ میں ہم کوشش کریں گے کہ جو ہے نا وہ گورنمنٹ کا پوائنٹ آف ویو یا گورنمنٹ کی جو منڈی کی شفٹنگ کے حوالے سے جو سوچ ہے وہ آپ لوگوں تک جو ہے نا وہ پہنچاتے چلیں۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہم نے پچھلے ولاگز میں کوشش کی کہ جتنے آڑتی حضرات یا تاجر تنظیموں کی جو پوائنٹس ہیں وہ آپ لوگوں کو دکھائے۔ اس کے بعد جو گورنمنٹ کا پوائنٹ میں نے اپنے طور پر آپ لوگوں کو بتایا تھا، لیکن آج ہم کوشش کریں گے کہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جو ہے معاون خصوصی سلمہ بٹ، ان کا ایک فروٹ منڈی کے حوالے سے انٹرویو تھا، وہ یہ جو ایک چینل کو انہوں نے دیا، وہ آئیں آپ لوگوں کو سناتے ہیں اور اس کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی سلمہ بٹ نے عہدہ سنبھالتے ہی بادامی باغ منڈی کی مشکلات کو حل کر دیا ہے۔ بادامی باغ منڈی کو کالا خطائی روڈ پر شفٹ کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے رپورٹر محمد ثاقب بٹ سے، جو اس وقت سلمہ بٹ کے ہمراہ موجود ہیں۔ جی ثاقب، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں وزیر اعلیٰ کے جو معاونت ہیں سلمہ بٹ صاحبہ، جو پرائس کنٹرول اینڈ کموڈیٹیز مینجمنٹ کی انچارج ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ جو بادامی باغ منڈی ہے وہ شفٹ ہو رہی ہے۔ بادامی باغ منڈی کے حوالے سے بہت ساری چیزیں جو ہیں سننے میں آ رہی ہیں، اور ان سے معلوم کرتے ہیں کہ اس وقت جو اس کی اصل پوزیشن ہے وہ کیا ہے۔ جی بتائیے گا، جو بادامی باغ منڈی شفٹ ہو رہی ہے اس کے بارے میں آپ بتائیے گا، کہ کیونکہ تاجران کے وہاں پہ بھی کافی زیادہ پچھلے دنوں بہت پریشان تھے، اس کے حوالے سے آپ نے کیا انتظامات کیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں، جو بادامی باغ منڈی شفٹنگ کی جو بات ہے، ہم بیسکلی وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایک ویژن ہے پورا، اور وہ ہے پنجاب کو خوشحال بنانا اور ترقی دینا، اور اس کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل یہ ہے کہ جو ان کی جو پرائس کنٹرول کے حوالے سے ان اسینشل کموڈیٹیز کو سسٹینیبل ماڈل میں کنورٹ کرنا ہے، جس کی تناظر میں جو منڈی شفٹنگ ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بادامی باغ منڈی اب ضرورت سے زیادہ کنجسٹڈ ہو چکی ہے۔ اس کی صورتحال یہ کہ وہاں پر ہم وہ مال ہی انلوڈ نہیں کر پاتے، اس لیے جو ہے وہ سپلائی کم ہے، کیونکہ وہ ارائیول ہی نہیں ہو سکتا، منڈی میں جگہ ہی نہیں ہے کہ آپ سبزیاں اتار سکیں، لہٰذا وہ کم سبزیاں منگوانی پڑتی ہیں ہمیں۔ اسی منڈی کی اگر جگہ بڑھا دی جائے تو ادھر کاروبار دگنا ہو سکتا ہے لاہور میں جتنا اب ہو رہا ہے اس کے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیشہ جو منڈیاں ہوتی ہیں شہروں سے باہر ہوتی ہیں، ہر پلانٹ جو اربن پلاننگ ہے اس کے تحت بھی، ادروائز بھی، اور جتنی شہر سے باہر ہوگی منڈی اتنی کامیاب ہوگی اور اتنی اسپیشیس ہوگی، اتنے کاروبار کو بڑھائے گی۔ اس لیے کالا خطائی میں جو منڈی کو شفٹ کرنے کا جو منصوبہ ہے وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کا، وہ بالکل ابھی انڈر وے ہے، اور وہ اس کی جلد ہم متوقع کرتے ہیں کہ انوگریشن بھی ہوگی۔ اس کے لیے تحفظات دیکھیں، جو منڈی کے آڑتیوں کے تحفظات ہیں وہ بھی حق بجانب ہیں، اور اس میں صرف 2-3 مین چیزیں ہوتی ہیں، بیکاز یہ 2-3 نسلوں سے بادامی باغ منڈی میں رہ رہے ہیں۔ سب سے بڑی چیز ہے ان کا ایک فیئر آف ڈسپلیسمنٹ ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کی یہ جگہیں ہیں، ہماری اپنی جگہیں ہیں، اور پھر وہاں پہ اتنا گند ہے، کوڑے کے ڈھیر ہیں، وہاں پہ اتنی مس مینجمنٹ ہے، وہاں پہ انکروچمنٹ ہے، وہاں پہ لا اینڈ آرڈر نہیں ہے، وہاں پر سیکورٹی کنسرنز اتنے زیادہ ہائی ہو چکے ہیں، وہاں پر ارائیول نہیں ہو سکتے، وہاں پر اتنی ڈپلیٹڈ جو ہے نا انفراسٹرکچر چلا گیا ہوا ہے کہ اس کو ٹھیک کرانے کے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آج آپ نے تاریں ٹھیک کرائیں، کل کو وہ پھر خراب، بہت سیدھا حال ہوتی ہیں۔ 2 سڑکیں آپ نے سلیب ڈلوا کے ٹھیک کرائیں، 4 دن بعد پھر وہ ٹوٹی ہوتی ہیں۔ لٹرلی ڈرینیج کا کوئی صحیح بندوبست نہیں ہے۔ 2 بارشیں ہوتی ہیں مانسون کی تو وہ منڈی جو ہے نا 2-2 ہفتے گارے کا گھڑ بنی رہتی ہے۔ تو اس طرح کی جگہ پہ کاروبار تو نہیں کیے جا سکتے، لیکن ہوتا یہ کہ وہاں لوگوں کی جو ہے نا بہت زیادہ اس کے ساتھ ایفیلیشن ہے، بہت ایسوسیشن ہے، اور وہ ادھر سیف فیل کرتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ نئی جگہ جائیں گے، بڑی منڈی ہوگی، ایک بہت انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کی منڈی بننے جا رہی ہے، اور جو اس سارے وہ ایک جو مجھے سمجھ آئی جو ان کے تحفظات دیتے کہ وہ اس سب کا ایک خوف بھی تھا۔ جب ان سے بیٹھ کر بات چیت کی گئی، ان کو کانفیڈنس میں لیا گیا، ان کو بتایا گیا کہ یہ ہم بیسیکلی آڑتی کے حق میں کر رہے ہیں۔ جی تو ناظرین، دیکھا آپ نے کہ یہ جو انٹرویو آپ لوگوں کو دکھایا ہے یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی سلمہ بٹ صاحبہ کا ہے۔
یہ انہوں نے پچھلے دنوں جو ہے نا جی یہ ایک چینل کو انٹرویو دیا جس میں انہوں نے مقصد مین بتانے کا آپ لوگوں کو یہ ہے کہ جو بھی میں بات آپ لوگوں تک شیئر کرتا ہوں پہنچاتا ہوں اپنے پورے سورسز سے اس کو کنفرم کر کے یا جو مجھے سورسز سے بات پہنچتی ہے وہ آپ لوگوں کو گوش گزار کرتا ہوں کہ ان کی جو دفتری معاملات میں دفتر تک ان کی بات کیا پہنچ رہی ہے، اور کوشش کرتا ہوں کہ ادھر آپ لوگوں کے پاس جو آڑتی حضرات ہیں ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے وہ میں نے کوشش کی آپ کو بتانے کی کہ جناب یہ سب جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ منڈی شفٹ ہو، اپلیکیشن دینے کی حد تک بھی ٹھیک ہے، تاجر تنظیم میں اس معاملے میں بڑی کنسرن ہے، بڑی واضح ہے کہ کام ہونا چاہیے باہر، لیکن وہاں پہ جو سیٹ اپ ہے وہ ریڈی ہونا چاہیے، تیار ہونا چاہیے، اور تب جا کے ہمیں جو ہے نا جی یہ چیزیں کروائی جائیں، ہمیں آن بورڈ لیا جائے۔ تو وہ ان کا جو آپ نے انٹرویو دیکھا کہ ہم کوشش کریں گے کہ تاجر حضرات کو بھی آن بورڈ لیا جائے، ان کے مسائل کو سنا جائے، دیکھا جائے، اور پھر ہی کوئی آگے معاملہ، یعنی وہاں پہ وہی بات وہی آگے کہ جو نیچے سے جو آفیشلز ان تک بات پہنچاتے ہیں ان تک وہی کلیئر ہوتی ہے، اور ان تک جو پہنچائے گی وہ آپ کو میں نے دکھا دی ہے۔ تو آئندہ آنے والے ولاگز میں ہم کوشش کریں گے اس کو مزید بحث کریں۔ تو میرے اس ولاگ کو دیکھنے کا بہت شکریہ، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کیجیے اور سبسکرائب بھی ضرور کیجیے، اور اچھی بات صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو کوئی میری بات اچھی لگے کوشش کریں کہ دوسروں تک شیئر کریں، اور تاکہ جو ہے نا جی ان تک بھی یہ انفارمیشن پہنچ سکے۔ ولاگ دیکھنے کا بہت شکریہ جی، نیکسٹ ولاگ کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔